باجمات بواز بلند صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المعید ورسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی قوم الکاذبین بیش اللہ ولعن قتلت کے صدیقۃ الکبریٰ اللہ ولعن قتلت الحسین بن علی و اصحابہ بکربلا اللہ ولعن قتلت الامیر المومنین علی ابن ابی طالب اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نبی اور آل نبی کی عزت و عظمت پہ باجمات بواز بلند صلوات پڑھتے مل گئے سارے اللہ آج یہ جگہ آگے سے کافی خالی ہے، تھوڑا تھوڑا سا قریب آئیں، بلا فصل کے ماننے والے ان فاصلوں کو تھوڑا سا ختم کرو. باجمات بواز بلند صلوات پڑھتے مل گئے سارے اللہ محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان باد ولایت عشرہ محرم الحرام کی آج ہماری یہ چوتھی نشست ہے. 3 روز سے جو گزارشات، جو معروضات اپنی کم علمی کا مکمل اعتراف کرتے ہوئے اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے
جو گزارشات، جو نکات آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں، یقیناً اس کے نکات آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہیں. اسی سے متصل اور بلا فصل ہوتے ہوئے آج کی گفتگو بھی ہدیہ سماعت ہے. بہت سارے مومنین کی بہت ساری دعائیں ہیں. مولا امام زمانہ اس دربار سے بڑا کوئی کریم دربار نہیں ہے. جو دنیا جسے لا علاج کر دے اسے شبیر کے گھر سے شفا ملتی ہے. جو کوئی بیمار ہے، یہ مومن ہے سجاد انور، مولا امام زمانہ بحق کے چہارہ معصومین علیہ السلام اسے صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. آپ عزادار جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرما ہو، جو جو دعائیں دربار آل محمد میں لے کر آئے ہو، مالک آپ سب کی نیک تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. مالک ہم سب کو ایران، عراق، مکہ، مدینہ کی زواری نصیب فرمائے. مالک ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. مالک ہماری افواج پاکستان، پاک فوج کو دن رات دگنی چگنی ترقی عطا فرمائے اور دشمنوں کو نیست و نبود کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے. ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے، ہر عزادار کی خیر و عافیت کے لیے، نبی اور آل نبی کی عزت و عظمت پہ بلند آواز سے سارے صلوات پڑھ رہے ہیں. اللہ صلی علی محمد اقبال. کل ہم نے بات کی تھی عزت حضرت، بہت شکریہ مولا امام زمانہ حضرت ابو طالب علیہ السلام. آج بھی ہم شان ابو طالب کی ہی بات کریں گے. بہت شکریہ. کیوں؟ جو دین کے وارث ہیں نا، لوگوں نے ان کے دامن کو چھوڑ دیا ہے. جن کا دین پہ احسان ہے، جن کا دین پہ خرچ ہوا ہے، جو دین کے محافظ ہیں، لوگ انہی کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں جو کوئی بھی گفتگو یا جتنی بار شان ابو طالب پڑھوں وہ میری معرفت سمجھنا، وہ حقیقت ابو طالب نہیں ہے. کیوں؟ حضرت ابو طالب اس سے بھی بلند و بالا ہے. کیونکہ جس کے بیٹے کا نام کل ایمان ہو، جس کی تربیت کا نام محمد رسول اللہ ہو، بڑے آرام سے محبت سے کہنا چاہتا ہوں، تاریخ اسلام میں ابو سفیان نے بھی 2 بچوں کو پالا تھا. حضرت ابو طالب نے بھی 2 بچوں کو پالا. اس نے جن 2 بچوں کو پالا، ایک یزید بنا، دوسرا یزید کا بھی باپ بنا. اور جس حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان 2 بچوں کی تربیت کی، ایک محمد رسول اللہ بنا، دوسرا علی ولی اللہ بنا. لیکن میں عزت حضرت ابو طالب سے شان اہل بیت کا تعارف کروانا چاہتا ہوں. میں اپنی آئندہ آنے والی مجالس میں انشاءاللہ الرحمن پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے معیار سماعت تک پورا اتر سکوں. آغاز گفتگو ہے، ایک جملہ زبان پہ آ گیا ہے اور ہر کسی کا وہ حصہ نہیں ہے. جس کا حصہ ہوگا وہ وصول کر لے گا. کائنات میں واحد ہستی ہے حضرت ابو طالب کہ جس کے بیٹے کے چہرے پہ اللہ کی تعریف کی
نے رکھا. دیوان ابو طالب میں حضرت ابو طالب خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھتیجے کا نام محمد میں نے رکھا. یعنی حضرت ابو طالب کہتے ہیں میں نے تیرے نبی کا نام جس کا کلمہ پڑھتے ہو ان کا نام محمد حضرت ابو طالب نے رکھا. یاد رکھنا آپ نہیں بولو گے تو کون بولے گا؟ نام محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ نام وہ ہے جو کسی نبی کے نہیں. یہ نام وہ ہے جو کسی نبی کے بچوں کے بھی نہیں. یہ نام وہ ہے جو اللہ نے حجابات میں رکھے ہیں. یہ نام وہ ہے جو پہلے کسی کے نہیں. اس سے پہلے محمد کسی کا نام نہیں. اس سے پہلے علی کسی کا نام نہیں تھا. اس سے پہلے حسن اور حسین کسی کا نام نہیں تھا. یہ نام تھے حجابات میں، یہ نام تھے پردوں میں. محمد کا نام محمد رکھا حضرت ابو طالب نے. تو آصف رضا کو یہ کہنے کی اجازت دو جہاں نبیوں کی نظر نہ پہنچے، ابو طالب جس جگہ کو دیکھے. جانا گا سارے بولو بول رہے تھے. آج اے سی چلتے پہ نے ٹھنڈ میں بولتے ہی نہیں پہ تسی. اتنے خوبصورت یہ اے سی چل رہا. ایسے زمانہ ایک بات آ گئی سردار مہدی صاحب، اس کے پیچھے وولٹیج کا بھی مسئلہ 2-3 سے چل رہا. ایسا ہی ہے نا، بجلی کی تار ہے. بجلی کی تار آپ اے سی میں لگائیں گے تو ٹھنڈی ہوا آئے گی، ہیٹر میں لگائیں گے. صحیح کہہ رہے ہم نا؟ تار ایک ہے، اثر دو ہے. ولایت علی کو تار ہے، مومن کو لگے ٹھنڈک ہوتی ہے، دشمن کو لگے جل جاتا ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو وہ پٹھان بھائی نے مجھے بات سنا اور میرے دل کو بڑی لگی. اور جو میری پٹھان برادری یہاں پہ عزاداران حسین بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی محبتوں کو بہت شکر گزار ہوں. آپ اتنا پیار کر رہے ہیں، آپ کے پیغامات میرے تک پہنچ رہے ہیں. مولا آپ کی نسلوں کو آباد و شاد فرمائے. وہ بات بتا رہے تھے کہ رات کو ہماری پشتوں میں بھی ادھر یہاں پہ سیمنٹ فیکٹری میں مجلس ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے مولانا صاحب پشتوں میں ایک واقعہ انہوں نے سنا ہے. انہوں نے مجھے ادھر سنایا، میں آپ کو یہاں سنانے لگا. اور یہ بھی بات سے یہ ہیٹر اور اے سی سے ہی نظر شاہ جی یہ بات سامنے آ رہی. مومن نے کہا، وہ کہہ رہے تھے وہ پشتوں میں مولانا صاحب بتا رہے تھے مولا امیر کائنات اور مولا کے چاہنے والے گزر رہے تھے. راستے میں ایک بستی دیکھی. مولا نے اپنے محبوں سے پوچھا یہ بستی کن کی ہے؟ کہنے لگے مولا آپ کے دشمنوں کی ہے. مولا یہ آپ کو نہیں مانتے، یہ ان کی بستی ہے. مولا نے وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے دعا مانگی. کہا میرے اللہ ان کو یہاں بسنے دے، ان کو یہاں بسنے دے. پھر آگے دوسرے جا رہے تھے، سفر کیا، ایک اور بستی آئی. یہ کن کی ہے؟ مولا آپ کے محبوں کی. مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگ کے کہا میرے اللہ ان کو دنیا میں بکھیر دے.
یہ یہاں سے چلے جائیں. ماننے والے بڑے حیران ہوئے. مولا جو دشمن تھے ان کے بارے میں دعا کی بسنے دیں. جو ماننے والے تھے ان کے بارے میں آپ نے دعا کر کے کہا ان کو یہاں سے مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پہ بکھیر دے, بکھر جائیے. مولا یہ کیا سبب ہے؟ مولا کہتے تھے وہ ہے گندگی. بولو جو بات کو سمجھ گئے ہو, علی کی ولایت کا صدقہ. مولا امیر کائنات نے کہا وہ جو میرے دشمن تھے وہ تھی غلاظت, وہ تھی بدبو, وہ تھی گندگی, وہ تھی نجاست. میں نے کہا ان کو یہی پہ رہنے دے. جو میرے محب ہے وہ ہے خوشبو. میں نے کہا دنیا میں بخیر دے. نعرہ لگا رہے ہیں لیکن نعرے کا وہ مزہ نہیں آ رہا جو نعرے کا ہاتھ ہونا ہے. کون حضرت ابو طالب علیہ السلام؟ عزت ابو طالب کا تعارف کروانے کے لیے مجھے تمہید کے طور پہ قرآن پڑھنا پڑے گا. دنیا کہہ رہی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا. ہم قرآن سے عصمت ابو طالب پڑھتے ہیں. ابو طالب کا واسطہ بات کو غور سے سنو. شان ابو طالب میں جتنا بولو گے اتنا علی راضی ہوں گے, نبی راضی ہوں گے, سیدہ راضی ہوگی, حسن راضی ہوں گے, حسین راضی ہوں گے. میں نے کل بھی کہا تھا جب بھی ابو طالب آتے تھے محمد کھڑے ہوتے تھے, علی کھڑے ہوتے تھے, زہرا کھڑی ہوتی تھی. جس کا احترام محمد علی فاطمہ کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. یاد رکھنا جو 14 معصوموں کی موجودگی میں کرسی صدارت پہ بیٹھے اسے حضرت ابو طالب کہتے ہیں. کون حضرت ابو طالب علیہ السلام؟ حضرت مریم کی شادی نہیں. کیوں؟ وہ تھی معصومہ. کوئی معصوم نہیں. اب میں بڑے آرام سے بولوں گا, جیسے آپ آرام سے سن رہے ہو میں بھی آرام سے. وہ تھی معصومہ اور کوئی معصوم ہم خوف نہیں. اس لیے مریم کی شادی نہیں ہوئی. کوئی ہم خوف نہیں تھا تو پھر سیدزادی کی غیر سید سے کیسے ہو سکتی ہے؟ جو جوان سامنے بیٹھے ہوئے جو میری نئی نسل بیٹھی ہوئی شادی کیوں ہم خوف نہیں تھے. لیکن بغیر شادی کے اللہ نے بیٹا دیا. بغیر شادی کے اللہ نے قانون قسمت نہیں توڑا لیکن قانون فطرت توڑ دیا. شاباش, بہت شکریہ. قانون قسمت نہیں توڑا, قانون فطرت توڑ دیا. بغیر شادی کے مریم کو بیٹا دیا اور جو بیٹا دیا اس کو معجزہ بھی دیا کہ وہ نہ بولنے کی عمر میں بولا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہی میں آرے سماعت دیکھ رہا ہوں. وہ نہ بولنے کی عمر میں حضرت مریم نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ کو 3 دن کی عمر میں یوں اپنی گود میں لیا اور اپنے قوم و قبیلے اور بستی میں آ گود میں بچے کو دیکھا. انہوں نے مریم کی طرف دیکھ کے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ. اے مریم نہ تیری ماں ایسی
کچھ نہ کہا. قرآن ہے، روایت نہیں ہے کہ کوئی الزام میں ذوق لگا کے ٹھکرا دے. مریم خاموش، اپنی زبان سے کچھ نہ کہا، اس بچے کی طرف اشارہ کیا. فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، بس اس بچے کی طرف اشارہ کیا. مریم کا اشارہ کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ مریم کو علم تھا کہ یہ بولے گا. مریم کو علم تھا، جو پیچھے تک بیٹھے ہوئے ہو، کہ یہ بولے گا. بہت شکریہ. مریم جانتی تھی کہ یہ بولے گا. جیسے ہی اشارہ کیا، آصف رضا یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہے، مریم کو علم غائب ہے، آل محمد کو نہیں ہے. جیسے اشارہ کیا، اشارہ کرنا تھا. وہ قوم و قبیلے کے لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بولے گا یہ بچہ جو ابھی جھولے میں کھیل رہا ہے. جیسے ہی یہ کہا، 3 دن کی عمر میں حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں بول کے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، اللہ مجھے نبی بنا چکا ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، اللہ مجھے نبی بنا چکا ہے. اب حضرت عیسیٰ کیوں بولے؟ میں اس پہ رک کے بہت زیادہ نتائج نکال سکتا تھا، لیکن میں نتیجے کے قریب ہونا چاہتا ہوں. جتنے جوان بزرگ بھائی بیٹھے ہو، میں نتیجہ دینے لگا ہوں. عزت حضرت ابو طالب کا 3 دن کی عمر میں حضرت عیسیٰ نے بول کے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، اللہ مجھے نبی بنا چکا ہے. یہ کیوں بولے؟ ماں معصومہ تھی. کیوں بولے؟ ماں معصومہ تھی. کیوں بولے؟ یہ نہیں کہا میری ماں طیبہ ہے، یہ نہیں کہا میری ماں طاہرہ ہے، یہ نہیں کہا میری ماں پاکیزہ ہے، یہ نہیں کہا میری ماں بطول ہے، یہ نہیں کہا میری ماں پاک دامن ہے. کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، اللہ مجھے نبی بنا چکا ہے. حضرت عیسیٰ نے بول کر دنیا کو بتایا میری ماں معصومہ ہے، میری ماں معصومہ ہے. تو واقعت والوں پتہ یہ چلا، جس کا بچہ نہ بولنے کی عمر میں بولے اس کی ماں معصومہ ہوتی ہے. جس کا بیٹا نہ بولنے کی عمر میں بولے اس کی ماں معصومہ ہوتی ہے. جس کا بیٹا نہ بولنے کی عمر میں بولے اس کی ماں معصومہ ہوتی ہے. 13 رجب کو کعبے کے صدف میں یہ دوہرے امامت آیا. 16 رجب کو آخری نبوت پہلی امامت کے استقبال کے لیے چل کے آئی. آگے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھانا تھا. پوچھنے والوں نے پہلا سوال یہ پوچھا یا رسول اللہ، آپ کا بھائی ماں جیسا ہے یا باپ جیسا ہے؟ ماں جیسا ہے یا باپ جیسا ہے؟ نبیوں کے سلطان نے دیکھ کے کہا مجھے نہیں پتا یہ کس جیسا ہے، لیکن اس کی آنکھیں عین اللہ ہے، کان حسن اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، قلب اللہ ہے، نفس اللہ ہے، روح اللہ ہے، قبضی جلب اللہ ہے. مولا تجھے سلامت رکھے. نبیوں کے سلطان نے جیسے ہی علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا
یہ تو پھر بھی آپ زبان رکھتے ہو، علی کی ولایت گونگے کو بولنے پہ مجبور کر دینے. میثم تمار کی زبان کاٹ دی تھی، پھر بھی بول رہا. جو ذہنوں میں آ جائے وہ علی نہیں ہوتا، جو زندان عقل میں قید ہو جائے وہ علی نہیں ہوتے. ان کا نام عثمان مروندی نہیں ہے، ان کا نام تھا شاہ حسین. اور سخی شاہ حسین سرکار فرماتے ہیں فقیر ہی کرواتا ہے سارا.
وہ معصومہ تھی یہ؟ بولو کون؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام. میں اپنے مجمع کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے بڑے پیار و محبت کے ساتھ آغاز گفتگو میں ہی عزت حضرت ابو طالب کا تعارف کروانے کے لیے قرآن کی 2-4 آیات پڑھ دیتا ہوں. میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا، جو قرآن کے نزول سے پہلے قاری قرآن ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں، جو قرآن کے نزول سے پہلے قاری قرآن ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. حضرت ابو طالب رسول خدا غار ہیرا میں پہلی وحی آئی، پہلی وحی کے بعد غار سے نیچے آئے اور آگے کہا چچا وہ پیغام آ گیا ہے، چچا وہ پیغام آ گیا ہے. محمد مصطفیٰ نے حضرت ابو طالب سے کہا چچا وہ پیغام. حضرت ابو طالب نے کہا محمد اس پیغام کو پہنچا دے. محسن شاہ جی کالے سی نہ چلائیو، مانی پاک آپ کو سلامت رکھے، پاک بی بی سید آپ کو سلامت رکھے. چچا وہ پیغام آ گیا ہے، اس پیغام کو پہنچا دے جو تیرے رب نے تیری طرف نازل کیا ہے. اور حضرت ابو طالب نے کہا محمد جو تیری طرف آنکھ اٹھے گی نا نکال دوں گا، جو ہاتھ اٹھا توڑ دوں گا، جو آنکھ اٹھی نکال دوں گا، جو ہاتھ اٹھا توڑ دوں گا. حضرت ابو طالب نے نبیوں کے سلطان سے پہلے کہا تیری طرف اٹھنے والا ہاتھ توڑ دوں گا. اللہ نے قرآن میں بعد میں کہا تبت یدا ابی لہب وتب.
کہ آپ کے بیٹے کا نکاح آپ کے مذہب کا سب سے بڑا عالم پڑھائے، سب سے بڑا عالم پڑھائے۔ بھائی تیری زندگی ہمیں بھائی اب بولے ہوئے بولنے کا حق تو آپ کی حضرت ہوگی کہ آپ کے بیٹے کا نکاح آپ کے مذہب کا سب سے بڑا عالم پڑھائے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ مسلمان کے بیٹے کی شادی ہو اور وہ مندر میں چلا جائے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ مسلمان کے بیٹے کی شادی ہو وہ چرچ میں چلا جائے؟ مسلمان مسجد میں جائے گا، ہندو مندر میں جائے گا، عیسائی چرچ میں جائے گا۔ جو جس مذہب کا ہوگا وہ اپنے مذہب کے سب سے بڑے عالم سے اپنا نکاح پڑھائے گا۔ عزت ابو طالب سن کے اب بھی نہ بولے، آپ جانو ابو طالب جانے محمد مصطفیٰ کا نکاح پڑھایا حضرت ابو طالب نے۔ پھر مانو نا کہ محمد کی نگاہ میں ان کے مذہب کے سب سے بڑے عالم کا نام آبو۔ مجمع کو کس رنگ میں دیکھنا ہوتا ہے یہ خطیب کو مولا نے ملکہ دیا ہوتا ہے۔ مولا کی طرف سے نظر ہوتی ہے کہ میرا مجمع اس ٹائم کس لہج پہ چل رہا ہے۔ آپ بڑے خوبصورت انداز سے سن رہے ہو، بڑا خوبصورت بول رہے ہو، لیکن میں ان سادہ بات کر کے دلیل کے طور پہ وزنی بات کرنے لگا ہوں۔ ایک شعر رہ گیا تھا، معافی چاہتا ہوں، جو اصلی شعر ہے جہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے، بندہ مرتضیٰ علی ہستم۔ بات تو یہی ہے نا جی، بندہ مرتضیٰ علی ہستم، علی کا بندہ ہو، بس علی کا بندہ بنو گے تو اس کا بندہ بنو گے۔ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ عقل کا اصول ہے انسان سیڑھی پہ چڑھے تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھے گا، پھر دوسری پہ، پھر تیسری پہ۔ علی کو چھوڑ کے ڈائریکٹ اللہ اللہ کرنے والوں، علی سے محبت، نبی سے محبت، علی سے بخش محمد سے دعوائے الفت، یہی دلیل ہے تیرے جہنم میں جانے کی۔ اللہ کی رضا ہے، کلندر کا قول ہے، جلنے والوں کو خوب جلا کہتا ہوں یا ایندھن مجھے بنا دے جہنم کا یا اللہ، علی کے دشمنوں کے کلیجے جلا سکتا۔ ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا یا اللہ، علی کے دشمنوں علی کے کے کلیجے جلا دشمنوں کے سکتا۔ کلیجے جلا سکوں۔ یہ تو آپ جہنم کی بات کریں، یہی نام علی لے کلیجے جل جاتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام، کون حضرت ابو طالب؟ نکاح کس نے پڑھایا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ نکاح پڑھانے کے ایک شیعہ طریقہ ہے اور ایک اہل سنت کا طریقہ، ٹھیک ہے؟ ہمارے نکاح کے پڑھانے کا طریقہ یہ ہے، ہم دلہن سے اجازت لیتے ہیں، پھر دلہے سے، اور دلہے سے اجازت لیں گے
پھر ہم دلہے کے پاس آ کے خطبہ نکاح پڑھتے ہیں، اس کے بعد صیغہ نکاح پڑھتے ہیں. انکحت موکلتی موکلی علی المہر معلوم قبلت النکاح بموکلی علی المہر معلوم. انکحت موکلتی بموکلی علی المہر معلوم قبلت النکاح بموکلی. پریشان تو نہیں بیٹھے پاک بی بی سیدہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ہے ہمارے شیعہ حضرات کے نکاح کا طریقہ. عزت ابو طالب پہ ضرور بولنا. اور برادران اہل سنت کے نکاح کا طریقہ کیا ہے؟ وہ دلہن سے اجازت لے کے پھر دلہے کے پاس آ کے اس کو کلمے پڑھاتے ہیں. کتنے؟ 1 2 3 4 5 6 کلمے پڑھاتے ہیں. ایک نہیں، کتنے کلمے؟ 6 کلمے پڑھاتے ہیں. برادران اہل سنت اب مجھے سوچ کر بتاؤ، محمد مصطفیٰ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ محمد مصطفیٰ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ اب یہ کہیں گے حضرت ابو طالب نے، تو تو ایک کلمے کی بات کر رہا ہے، تیرے نبی کو 6 کلمے پڑھا ہے. ایک کلمے کی بات کر رہے ہو، اگر نکاح کا طریقہ یہی ہے تو پھر 6 کلمے پڑھائے ہوں. کون؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام. کسی نے بولا امام جعفر صادق علیہ السلام. مولا سے سوال کیا، مولا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. مولا امام صادق علیہ السلام کے چہرہ امامت پہ جلال آ گیا، اور جلال میں آ کے مولا امام صادق نے فرمایا، پورے جلال میں آ گیا، تم کیا جانو عزت حضرت ابو طالب؟ اگر محشر والے دن میرا دادا ابو طالب پوری کائنات کی شفاعت کے لیے کہے گا تو اللہ ان کی ٹالے گا نہیں، مان لے گا. اللہ ان کی ٹالے گا نہیں. یہ دین پہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہو نعوذ باللہ من ذالک، کیا وہ ایک کافر کی طور پہ پلتا رہا؟ حلیمہ سعدیہ کی نعتیں پڑھنے والوں، بغض علی میں ابو طالب کو کافر کہنے والوں، میں آخری جملے کہہ رہا ہوں. اور محسن بھائی میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ اگر آج علی کے باپ پہ تحقیق ہو رہی ہے تو پھر ضد والی کوئی بات نہیں، ہم بھی تحقیق کریں گے کس کا کون کون باپ تھا. کہ کروں یا نہ کروں، مولا کہتے وہ لعنت اسی پہ آ جاتی ہے. وہ لعنت لہذا مولا فرماتے ہیں اللہ اس کا لا الہ الا اللہ چھین لیتا ہے جو محمد رسول اللہ نہ پڑھے. مولا فرماتے ہیں اللہ اس کا محمد رسول اللہ بھی چھین لیتا ہے جو علی ولی اللہ نہ پڑھے. اور دکھ ہوگا جو جملہ سن کے مولا کا فرمان سن کے اگر نہ ہوتا. مولا فرماتے ہیں اللہ اس کا علی ولی اللہ بھی چھین لیتا ہے جو دشمن زہرا پہ تبرہ نہ کرے. دین پہ خرچ
سرکار ابو طالب علیہ السلام. عزاداران امام مظلوم کربلا زیادہ سے زیادہ 4 منٹ بعد، پورا 1 گھنٹہ ہو جائے تو بات کرتے ہیں، اور میں اپنی بات کو بالکل سمیٹنے کے قریب ہوں. زیادہ سے زیادہ وقت عزادار یہ شبیر میں گزارا، جتنے مرضی فضائل پڑھ دوں، میری مخدومہ بی بی میرے فضائل سننے نہیں آتی. وہ اپنے حسین کے عزاداروں کے آنسو لینے کے لیے آتی ہے. تو بھائی بیٹھے بڑے قیمتی ہیں یہ آپ کے آنسو. معصوم فرماتے ہیں کہ یہ عزاداروں کے آنسو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا مرہم کے طور پر شبیر کے زخموں پہ لگاتی ہے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. دعا کے طور پر آپ کے آنسو مخدومہ عالمیان اپنے بیٹے کے زخموں پہ لگاتی. روایات کہتی ہیں حسین کا سر سے پاؤں تک زخمی بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن 2 زخم ٹھیک نہیں ہوتے. ایک سینے کا زخم اور ایک سر کا زخم. مولا سے پوچھا گیا مولا یہ کیا سبب ہے؟ سارے زخم ٹھیک ہو گئے ہیں، یہ سینے اور سر کا زخم ٹھیک نہیں ہوا. مولا نے کہا قیامت تک روتے رہو، یہ میرے زخم بھر نہیں سکتے. مولا یہ کیسے زخم ہے؟ کہا سینے کا زخم اکبر کی جوانی کا زخم ہے، سر کا زخم زینب کی چادر. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. مولا آپ کے ماتم اور ہائے کو قبول فرمائے. مخدومہ زہرا سوائے کہ میں شبیر کے علاوہ آپ کو کوئی عزاداران امام مظلوم کربلا معصوم فرماتے ہیں جب ہمارے فضائل سنتے ہو تو امیر بن کے سنا، لیکن جب ہمارے مسائل سنتے ہو تو غریب بن کے سنا. جتنے بھی غریب زہرا کو پرسہ دینے کے لیے آئے، میں یوم الانس کا ایک واقعہ پڑھنے لگا. عالم ارواح کا واقعہ، کتاب کا حوالہ کہو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن قدیمی عزادار بیٹھے ہوئے ہو، ایک واقعہ ایک جملہ سننا اور میں ممبر چھوڑنے لگا. یوم الانس جب روحوں کی ساری کائنات کی، انبیاء کی، اولیاء کی، جنوں انسانوں کی ارواح، اللہ نے تمام ارواح کو مخاطب کر کے کہا میں نے سب روحوں کو جو جو منصب تھا وہ دے دیا. جس روح کو جو منصب دینا تھا وہ دے دیا. جس کو ولی بنانا تھا بنا دیا، جس کو نبی بنانا تھا بنا دیا، جس کو رسول بنانا تھا بنا دیا، جس کو کلیم اللہ بنانا تھا بنا دیا، جس کو روح اللہ بنانا تھا. سارے عہدے میں نے دے دیے. اب ارواح انبیاء کو جمع کیا، نبیوں کی روحیں، فقط صرف نبیوں کی روحیں. ارواح انبیاء سے اللہ نے کہا، آواز توحید آئی، اے انبیاء کی ارواح، میں نے سب کو نبوت و رسالت کے عہدے منصب دے دیے ہیں. کلیم اللہ کا عہدہ دے دیا، خلیل اللہ کا عہدہ دے دیا. اب میرے پاس ایک عہدہ باقی ہے جو تمام عہدوں سے بڑا ہے. مالک وہ کون سا؟ آواز توحید آئی، وہ ہے تاج شفاعت کا عہدہ. قدیمی عزادار بیٹھے ہو، میں بڑے آرام سے چند سطرے کہنا چاہتا ہوں. وہ ہے تاج شفاعت کا عہدہ. تاج شفاعت ہے، اس عہدے کے ساتھ اس کے ساتھ ایک رجسٹر پڑا ہے. اس کی کچھ شرطیں ہیں. رجسٹر کھولو، شرطیں پڑھو، دستخط کر دو،
ताज शिफात पहन लो। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला हजरत आदम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, ताज शिफात वाली शर्तों वाले रजिस्टर को उठाया, रजिस्टर उठा के शर्तों को पढ़ना शुरू किया। शर्तें पढ़ते पढ़ते हजरत आदम ने रोना शुरू किया। रो के सभी पे बैठ के आवाज़ें तौहीद आई, आदम तूने दस्तखत नहीं किए लेकिन रो क्यों रहा है? हजरत आदम ने कहा मेरे अल्लाह रो इस बात पे रहा हूं कोई तो होगा जो इन शर्तों को पूरा करेगा। जो ज़दार बैठे हो मेरे साथ देना, कोई तो होगा जो इन शर्तों को पूरा करेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, ताजे शिफात की शर्तों को पढ़ा, रोते हुए चीखे मार के दस्तखत किए बगैर रजिस्टर रख दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम आए, हजरत मूसा ईसा आए। हर नबी शर्तें पढ़ता जाता था, दस्तखत किए बगैर रो के रजिस्टर रख देता था। अज़ादारा ने हुसैन इब्ने अली, आखिर में नबियों के सुल्तान आगे बढ़े। मोहम्मद मुस्तफा ने ताजे शिफात के साथ जो रजिस्टर पड़ा हुआ था अभी उसको उठाना ही चाहा कि हुसैन इब्ने अली आगे आए। हुसैन इब्ने अली ने ताजे शिफात उठाया और अपने नाना के सर पे रखा। ताजे शिफात रख के कहा नाना ताजे शिफात जाने आप जाने, शर्ते जाने हुसैन। अजरो को मिलल्लाह, अजरो को मिलल्लाह। मौला हाय और मातम कबूल फरमाए। नाना ताजे शिफात जाने आप जाने, नाना उसकी शर्तें जाने, हुसैन जाने। रोती हुई आंखों से मेरे हाथ में दुआ करना। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला कहा नाना ये ताज शिफात आपके सर पे ही सजता है, नाना ये बना ही आपके लिए है। अज़ादारा ने हुसैन, वक्त गुजर गया, जमाना गुजर गया, आदम आए, नूह आए, इब्राहिम आए, मोहम्मद मुस्तफा, अली और ज़हरा, हसन और हुसैन। वक्त गुजर रहा था। एक दिन हसन और हुसैन मस्जिद से नमाज पढ़ के घर जा रहे थे कि रास्ते में हजरत जिब्राइल आ गए। जिब्राइल ने आके सलाम किया, सलाम करके कहा हुसैन आपको याद है ना आपने अपने नाना को ताजे शिफात पहनाया था? कहा हाँ जिब्राइल मुझे याद है मैंने ताजे शिफात पहनाया था। कहा हुसैन उसकी कुछ शर्तें भी थी। कहा मुझे याद है। कहा उसके दस्तखत बाकी है। कहा जिब्राइल रजिस्टर तू ले आ, दस्तखत मैं हुसैन करता हूँ। हसन भैया आप घर चले जाओ। अज़ादारा ने हुसैन, यही रात का वक्त हो गया। हुसैन इब्ने अली मदीने से बाहर रेत के टीलों में चले गए, ताजे शिफात वाले रजिस्टर को खोला। हुसैन शर्तें पढ़ते जा रहे हैं, दस्तखत करते जा रहे हैं, शर्तें पढ़ते जा रहे हैं, दस्तखत करते जा रहे हैं। रात का वक्त हुआ, हुसैन घर ना आए। हसन मौला से पूछा, नबियों के सुल्तान ने, हसन मेरा हुसैन कहाँ है? नाना मदीने से बाहर गए थे। अज़ादारा ने हुसैन, अली मुर्तज़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, हसन मुस्तफ़ा मदीने से बाहर आए। रात का अंधेरा था, रेत के टीले थे। रसूल ने हाथ उठा के कहा या हुसैन, या हुसैन, ए हुसैन तू कहाँ है? रेत के टीलों पे हुसैन सर रख के सोए हुए थे। तड़प के नबियों के सुल्तान ने हुसैन को सीने से लगाया और रुखसार चूम के कहा हुसैन ये मदीना है, करबला नहीं है। हुसैन आप मेरा लाल, मेरे साथ घर चल। अज़ादारा ने जोसा, अज़ादारा ने हुसैन आखिरी जुमले कह रहा हूँ, अल्लाह तेरी इबादत कबूल फरमाए। हुसैन घर में आए, नबियों के सुल्तान ने पूछा हुसैन ताजे शिफात के रजिस्टर पे दस्तखत कराया है? जी मेरा नाना, मुझे भी शर्तें बताएगा, सुन लोगे, बर्दाश्त कर लोगे? हुसैन जैसे साबिर इमाम ने कहा नाना नाना अम्मा ज़हरा सामने है, माँ के सामने बता दो, माँ को देखना था। नबी
صحابیوں کے سلطان نے خیبر شکن مولا علی سے کہا علی زہرا کے بازو تھام لو. علی نے بی بی فاطمہ زہرا کے بازوؤں کو تھام لیا. حسین اپنا ذاکر خود بن گئے. حسین نے اپنے مصائب خود سنانے شروع کیے. حسین نے کہا نانا تاج شفاعت کے رجسٹر پہ پہلی شرط یہ لکھی تھی 28 رجب کو مدینہ چھوڑنا پڑے گا. نانا میں نے دستخط کر دیے. نانا لکھا تھا گھر سے نہ جانے والی زینب تو ساتھ لے کے جانا پڑے گا. نانا میں نے دستخط کر دیے. نانا لکھا تھا 7 سال کی سورہ کو گھر میں چھوڑ کے جانا پڑے گا.